نہیں ہوتی کہ قوم کے اوپر دوسری مسجد تھوپ دی جاتی ہے۔ اب جس بندے کے ہر مہینے میں چندے والوں کی لائن لگی ہوئی ہے، اس کا تو سر اٹھنے نہیں دیتے ہم کو محلے میں پڑی ہوئی کسی بیوہ کی خبر لے سکے؟ کون ذمہ دار؟ اس محراب کو ممبر پہ بیٹھنے والے ہم مولوی ذمہ دار ہیں، اس کے لیے ذمہ دار ہیں۔ جس بندے اسی طریقے سے 2-3 کمرے بنے ہوئے ہیں، ایک دستگاہ ادھر موجود ہے، ایک ادھر موجود ہے، ایک درسے سے دستگاہ چل رہی ہے، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں اور اتنی قریب میں ہے کہ لوگ اپ اینڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ صبح کے درسے میں پڑھ کے واپس آ گئے، 1.5 سال کے بعد کا پتا جناب عالی اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ادھر مدرسے کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا ہوا۔ کیوں؟ سارے لوگ پیاسے علم کے اندر مر چکے تھے، تم اس کو زندہ کرنا چاہتے ہو؟ قوم کو ایک بوجھ ختم نہیں، دوسرا بوجھ لا کے ڈال دیا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہمیں فرصت نہیں ہے۔ مجھے کہاں فرصت ہے؟ مجھے کسی کا جنازہ آ گیا وہ پڑھایا، جنازے سے فارغ ہو گیا میرے چوتھے میں جانا ہے، چوتھے سے فارغ ہوا 10 میں جانا ہے، 10 سے فارغ ہوا میں 40 میں جانا ہے۔ میری طرح جانے کی کتنی عمر تک مسلمہ کی بچے مرتد ہو گئے؟ نہیں، میرے تو مدرسے کا چندہ کرنا ہے، میری طرح جانے میرے تو مدرسے 2 سال کے بعد اس مسجد کی تعلیم پرانی ہو جائے گی، پھر میں نے 10 لاکھ روپے کا چندہ کرنا ہے۔ میری طرح جانے کہ میری کتنی بچیاں گیروں کے شور روم کے اندر منتری 3000 روپے کو پہنچا مارتی ہیں، مجھے کیا مطلب؟ مجھے کیا دیکھنا ہے؟ میری مسجد کی تعلیم ٹیڑھی ہے، جناب عالی تشریف لائے کہا مولوی صاحب آپ لوگ کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، جناب کیا کرنا چاہیے؟ دیکھتے نہیں یہ تعلیموں کا سلسلہ مڑا ہوا ہے، لوگوں کو ذرا اس سونے کو چندے پہ تحقیق کرنا تاکہ تعلیم نہیں پڑ جائے۔ ہر 4 سال کے بعد مسجد کی نئی تعلیم ڈالنے سے امت مسلمہ ذبوحالی سے نکل کر ترقی کی راہ پہ آ سکتی ہے؟ نہیں۔ اب میں آج کیا کہنا چاہتا ہوں، چند منٹوں کے اندر ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میری یہ وہ باتیں ہیں، جتنی یہ میں نے ابھی ریسنٹلی جو باتیں کی ہیں میں نے، یہ وہ باتیں ہیں جو ہر مولوی کے لیے تلوار کی مانند ہیں۔ لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ اپنے دیے کا چراغ، اپنے حصے کا چراغ جلاتے جائیں گے، روشنی جس کو جتنی میسر آئے بولے۔ توجہ رکھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مزارات کے اوپر نیاز بنتی ہے، نیاز تھا کیا؟ دیگوں کی دیگیں پک رہی ہیں، دیگوں کی دیگیں۔ میں اپنے گھر سے بات شروع کروں، خطہ پیر پنجال سے لے کر بابا ریشی تک ہر بوٹھے ایک کے اندر 10 جگہ بن رہی، ادھر 10 بن رہی، ادھر 10 بن رہی۔ اچھا کوئی مسافر پہنچا، کیا اس کو کھانا ملے گا؟ نہیں۔ کون کھائے گا؟ کہ ہم گانے والے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈھول چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے، جو بندہ نیاز کر رہا ہے اس نے اپنے 10 لوگوں کو فون کیا ہوا ہے، ہاں بابا ریشی 10 بابا ریشی چلنا ہے، اچھا ٹھیک، کیا انتظام ہے؟ انتظام یہ ہے میں 4 دیگیں وہاں بنا رہا ہوں۔ کس کے لیے بنا رہا ہوں؟ زائرین کے لیے نہیں۔ جو زائرین ہیں وہ کون ہے زائرین؟ میں اگر اپنی جیب سے 10,000 روپیہ خرچ کر کے بابا ریشی جا سکتا ہوں، مجھے اپنے جیب سے کھانا خرچ میں ووٹ پڑتی ہے؟ اس لیے کہ میں حقدار نہیں ہوں۔ میں اگر یہاں ادھر